تو یہ تھا مردم مصر کو غلامی میں لینے کا راز. یہی وہ حکمت عملی تھی تو جناب گزار سکھ نے اپنائی تھی. انہوں نے اس حکمت عملی سے اچھے اور بروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے. عزیز مصر کی باتیں تو بالکل انبیاء جیسی معلوم ہی نہیں ہو رہی. وہ منشی مصر ہے. کل سے تمام گوداموں کے مامورین تمام لوگوں کو بلا معاوضہ گندم دینے کے پابند ہوں گے. آج سے حکومت مصر غذائی قلت کو پورا کرنے کی پابند ہوگی. انہیں بھی جو آج سے آزاد ہیں اور انہیں بھی جو حکومت مصر کے غلام ہیں. ان قریب خدا نے چاہا تو قحط ختم ہو جائے گا. بس جب تک زمانہ قحط ختم ہو ہمیں میانہ روی اور کفایت شعاری اختیار کرنی ہوگی تاکہ ہمیں غذائی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. پہلے یہاں معبد آمون تھا. آج کے بعد سے اس جگہ پر خداوند یکتا کی پرستش کی جائے گی. اگلی مرتبہ اس جگہ کو مجسمہ آمون اور آثار شرک سے پاک ہونا چاہیے. یہاں کس نے مجھے میرے نام کنانی سے پکارا؟ یوسف، یوسف، زلیخا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انتظار کر رہی تھی آپ کا. مگر یہاں کیوں؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہاں پر ملوں گا؟ کل آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے خدا سے دعا کی اگر وہ مسئلہ سمجھتا ہے تو اپنے رسول کی محبت میرے دل میں ڈال دے. مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ عشق خدا تو میرے دل میں ہو لیکن اس کے رسول کی محبت نہ ہو. لہذا میں نے نیت کی کہ یہاں ہوں جہاں برسوں میں نے آپ کے وصل کی آرزو میں آپ کا انتظار کیا. میں جانتا ہوں انتظار سخت ہوتا ہے. اس سے کہیں زیادہ سخت وہ تانے تھے جو مجھے سننے کو ملتے تھے. صاحب کہتے تھے بس کرو، آخر کب تک یوسف کا انتظار کرتی رہو گی. میں نے خود سے کہا کہ اس بار بھی آپ تشریف نہ لائیں تو سمجھوں گی کہ مرضی معبود نہیں ہے. لیکن میں آ گیا ہوں. کیا میں سے آپ کے دل میں دوبارہ محبت کی شمع روشن ہو جانے کی علامت سمجھوں؟ میں بھی آئی ہوں تاکہ نبی خدا مجھے بھی دوسروں کی طرح اپنی غلامی میں قبول کر لیں.
لیکن میں نے تو آج ہی تمام مردم مصر کو آزاد کر دیا ہے. مجھے آزادی نہیں چاہیے. میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں. مبارک ہو. یہ غلامی مبارک ہو. آپ سب شاہد ہیں، زلیخا خود غلامی قبول کر رہی ہیں. آپ لوگ پھر آ گئے. آ جائیے. ہم سپاس گزار ہیں آپ کے. مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بردہ فروشوں کے بازار میں ملے گا. صحیح کہہ رہے ہو. آؤ اس طرف چلیں. مگر لاوی ہے کہاں؟ لاوی لاوی لاوی. سلام لاوی. سب ٹھیک ہے؟ سلام بھائیو. سلام. کیسے ہو لاوی؟ بالکل ٹھیک. میرے پاس بھی تم لوگوں کے لیے کئی خبریں یہ ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. کہاں تھے تم؟ اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تمہارے بیوی بچوں نے بھی سلام کہا ہے. وہ سب خیریت سے ہیں. بنیامین کی کیا خبر ہے؟ بن یامین کے متعلق بھی بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس. بات ہے بہت ہے، ذرا فرصت سے بتاؤں گا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ خط بابا نے عزیز مصر کے لیے بھیجا اور اس میں تقاضا ہے کہ وہ بنیامین کو آزاد کر دیں. ایک تو ہمیں عزیز مصر سے فوراً ملنا چاہیے. یہ خط ہمیں عزیز مصر کو پہنچانا ہے. ہمیں عزیز مصر کے پاس جانا ہوگا. چلو چلیں. تم یہیں رکو، ہم ابھی واپس آتے. مجھے بھی آ کر بتانا. کیسا غلام؟ بن یامین تو بڑی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور عزیز مصر اپنے کسی عزیز کی طرح اس کا خیال رکھ رہے ہیں. تم نے خود دیکھا ہے یا کسی نے بتایا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہر جگہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی بگی میں بھی اپنے ساتھ سوار کرتے ہیں. تو کیا عزیز مصر نے اسے اپنا خاص غلام بنا لیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بن یامین ایک شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ خاص وہ غلام. بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح بڑا خوش قسمت ہے. اس نے عزیز مصر کی توجہ اس طرح اپنی طرف متوجہ کر لی ہے کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتے. اس طرف سے ہم جناب یوسف سے ملنا چاہتے ہیں. ہم اپنے بابا کی طرف سے ان کے لیے خط لے کر آئے ہیں. ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے. مجھے اس کی اجازت نہیں. اس کے لیے مجھے جناب ہرم ہوب سے اجازت لینی ہوگی. فی الحال آپ کو جناب عزیز مصر سے ملنے کی اجازت نہیں. جناب مشیر، جناب مالک، آپ سے ایک التجا ہے. آپ لوگ پھر آ گئے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم عزیز مصر جناب یوسف سے ملنا چاہتے ہیں. ہم بابا کی طرف سے ان کے لیے ایک خط لائے. میں تو سمجھا تھا کہ جو کچھ آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد تو آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی طرف کا رخ نہیں کریں گے.
बहरहाल आइए मेरे साथ देखें क्या होता है। चलो चलते हैं। सर उठा लीजिए। कहिए क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाब अजीज मिस्र की बुटबारी के पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक केनान काहत से दो चार है जनाब आली। हमारे पास ना तो दरहम दीनार है और ना ही कोई मालो मता जो गंदों के एवज दे सके, और जो है भी वो ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले, रेशम और धागा लाए हैं जो कि निहायती कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के एवज साल भर के लिए गंदुम देकर हमारे कबीले को इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूं कि इस बार तो आप लोगों को गंदुम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके। खुदाबंद जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी, उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूं, उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें। हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुताहमिल नहीं हो सकते। मैंने नहीं कहा था बिन्यामीन खूब मजे में है। हाँ, बाकी गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बाबा का खत। हमारे नाबीना बाबा ने अपनी अश्कबार आंखों से अजीज मिस्र के नाम एक खत अरसाल किया। अगर इजाजत हो तो पेश करो। रुदामून, अज जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीजे मिस्र युजारसीफ खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की हैं और मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उन्हें आजमाए, और मुझे भी मेरे उस बेटे की जुदाई में जो मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसके बजाय उसका खून आलूद कुर्ता ला कर दे दिया। अब एक बेटा रह गया था जो यूसुफ का मांझाया भाई था, जिससे मुझे यूसुफ की खुशबू आया करती थी, और वो यूसुफ की जगह मेरे दिल के जख्मों का मरहम था। उसके भाई उससे आपके पास तो ले गए लेकिन मेरे पास वापस न लाए। आपने उसे चोरी के इल्जाम में अपना गुलाम बना लिया है। बिलाशुबा चोरी का खानदान रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तसर ये कि मेरे बच्चों की जुदाई में अब न तो मेरे जिस्म में ताकत रही और न ही आंखों की बीनाई। मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे कैदी बेटे को मुझ बूढ़े बाप